اللہ الرحمن الرحیم ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ یہ آیت تو لمبی ہے، مجھے صرف اس کے پہلے جملے پر ایک دو بات کہنا ہے۔ اللہ کو عبدیت پسند ہے، تواضع پسند ہے، عاجزی پسند ہے، جھکنا پسند ہے۔ ہمارے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مثال دیا کرتے تھے، بہت پیاری مثال۔ حضرت فرماتے تھے کہ دنیا کی ساری چیزیں استعمال کے بعد سیکنڈ ہینڈ ہو جاتی، اس کی ویلیو گھٹ جاتی۔ آپ گاڑی لے کر کے آئے شو روم سے، 2 دن صرف آپ نے استعمال کی، لیکن $1000 تو ڈاؤن ہو ہی جائیں گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ نے اگر 40,000 کی خریدی ہے تو 2 دن کے بعد آپ کو کوئی 40,000 دے گا، کچھ نہ کچھ تو کمی آ ہی جاتی ہے۔ دنیا کی ہر چیز تھوڑی سی چاہے استعمال کرو سیکنڈ ہینڈ ہو جاتی ہے، لیکن اس دل کو جتنا استعمال کرو اللہ کے وہاں بڑھتا چلا جاتا ہے، ترقی کرتا چلا جاتا ہے، اللہ کی نگاہوں میں محبوب بنتا چلا جاتا ہے۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ، یہ آئینہ ہے وہ آئینہ۔ اقبال کہتے ہیں تو بچا بچا کے نہ رکھ، یہ آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ اگر ٹوٹ جائے تو نگاہ رب میں محبوب تر ہے۔ یعنی یہ آئینہ ٹوٹتا ہے تو اللہ کو بہت پیارا ہوتا ہے۔ اس کو کیسے توڑا جائے؟ عاجزی سے، تواضع سے۔ ہمارے حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، ہمارے وہاں ایک جگہ ہے مراد آباد، بہت مشہور جگہ ہے مراد آباد۔ حضرت وہاں اترے اسٹیشن پر تو کوئی دشمن تو اللہ والوں کے ہوا ہی کرتے ہیں، تو کسی دشمن نے، مجمع تھا بہت بڑا استقبال کے لیے، اور کسی نے حضرت کی ٹوپی کھینچی، لمبی ٹوپی حضرت پہنتے تھے، ٹوپی کھینچی اور پاؤں کے نیچے رگڑنے لگا دشمنی میں۔ کچھ لوگوں نے اس کو پکڑا اور حضرت نے فرمایا کچھ نہ کہو، یہ تو میری ٹوپی رگڑ رہا ہے، حسین احمد لائق ہے کہ اس کو پاؤں کے نیچے رگڑا جائے۔ بخاری کے درس میں ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس سرہ نے کتاب الاطعمہ میں ایک باب آتا ہے کہ اگر 2 قسم کی ترکاری بنائیں تو جائز ہے۔ یہ ایک باب ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمایا ہے کہ 2 قسم کی ترکاری جائز ہے۔ اور حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث شریف لے آئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور اور ککری، کھیرا جس کو ہم بولتے ہیں جو کیوکمبر، ان دونوں کو تناول فرمایا۔ تو امام بخاری فرماتے ہیں کہ کھجور ایک ترکاری اور کیوکمبر دوسری ترکاری ہو گئی۔ معلوم ہوتا ہے کہ 2 قسم کی ترکاری بنانا جائز ہے۔ حدیث شریف میں ثابت ہے۔ امام اتنا دنیا کا اس سے بڑھ کر امام کوئی نہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے، جس کا لوہا عرب نے بھی مانا، عجب نے بھی مانا، سب نے اس کا لوہا مانا ہے۔ تو حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بخاری شریف کو حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ نے 12 سال تو مدینۃ المنورہ میں مزار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر پڑھائی۔ مدنی اسی لیے تو کہتے ہیں کہ آپ کا خاندان تو مدینے سے تعلق رکھتا۔ 12 سال۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آتا تھا تو یوں نہیں کہتے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مدنی کیا بولتے تھے؟ قال صاحب هذا القبر، اس قبر والے نے فرمایا۔ تو 12 سال وہاں پر آیا، پھر دیوبند آنے کے بعد برسوں پر آیا۔ یہ باب سامنے تھا کہ 2 قسم کی ترکاری بنا سکتے۔ حضرت بڑے مہمان نواز تھے، مشہور تھا کہ حضرت سنت خلیل پر ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا جو مزاج تھا مہمانوں کو کھلانے کا، فرمایا کہ سنت خلیل پر ہے۔ بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ جب تک ان کے ساتھ کوئی کھانا نہ کھائے ان کو اچھا نہیں لگتا ہے، بعضوں کا مزاج ہوتا ہے۔ تو جہاں درس ختم ہوتا حضرت کا، تو چونکہ سبق میں لوگ آیا کرتے تھے، حضرت کا اعلان ہوتا تھا بھئی مہمان ہے وہ گھر چلے۔ روزانہ صبح میں شام میں، صبح میں شام میں 20-25 مہمان، 30 مہمان، 40 مہمان، اور روزانہ کھانا۔ تو حضرت کے دسترخوان پر ہمیشہ 2 قسم کی ترکاری ہوتی تھی، گوشت اور دال۔
تو ایک مرتبہ کسی مہمان نے سوال کیا کہ حضرت 2 قسم کی ترکاری بنانا جائز ہے؟ ابھی کے دسترخوان پر کھانا کھا رہا ہے، آپ سے سوال بھی کر رہا ہے۔ تو حضرت جواب دے سکتے تھے، بخاری شریف میں باب ہے، روایت ہے، امام بخاری نے ثابت کیا، لیکن حضرت تواضع کا پیکر، عاجزی، حضرت نے جملہ سنو، حضرت نے فرمایا بھائی میں تو ہوں ہی دنیا کا کتا ڈوگ، میں تو ہوں ہی دنیا کا کتا، مجھ سے نبی کی اتباع کہاں ہو سکتی ہے؟ یعنی کیا تواضع تھی۔ اللہ کو عاجزی پسند ہے، تواضع پسند ہے۔ تواضع کا معنی رسمی طور پر بولنا تواضع نہیں ہے، میں احقر ہوں اور میں فلاں ہوں۔ وہ تو ہمارے حضرت تھانوی فرماتے ہیں کوئی احقر کہہ دے تو پھر پتا چلے کہ آپ کتنے احقر ہیں۔ میں تو ناقص ہوں اور میں تو فلاں ہوں، کوئی کہہ دیں اور آپ برداشت کر لیں، تب پتا چلے گا کہ کتنے آپ ناقص ہیں اور کتنے احقر ہیں اور کتنے چھوٹے ہیں۔ تو بولنے کو تو سب بول دیا کرتے ہیں کہ میں احقر ہوں، میں ناقص ہوں، میں فلاں ہوں۔ ہمارے حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرض الوفات میں تھے، اللہ ہمارے ان سارے اکابر کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ مرض الوفات میں آخری بیماری میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ عیادت کے لیے پہنچے۔ مفتی صاحب جب جانے لگے تو الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مفتی صاحب ایک سوال دل میں بہت پریشان کر رہا ہے، دیکھو کیا سوال ہے؟ فرمایا کیا سوال ہے؟ فرمایا مفتی صاحب دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، مجھے یہ سوال پریشان کر رہا ہے کہ میرا یہ اٹھایا ہوا کام فیل تو گیا، لیکن یہ استدراج تو نہیں ہے؟ آئے ہائے استدراج، استدراج کس کو بولتے ہیں؟ اللہ کسی کو گناہ پر ڈھیل دے اور پھر پکڑ کر لے، اس کو استدراج بولتے ہیں۔ فرمایا میرا یہ کام استدراج تو نہیں ہے کہ اب مرنے کے بعد اللہ میری پکڑ کر لے؟ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مولانا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ تو چونکہ بہرحال علماء تھے تو حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دلیل؟ بلا دلیل کے کیسے مان لوں؟ تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دلیل یہ ہے کہ اللہ جن کو گناہ کے اوپر ڈھیل دیتا ہے، استدراج کرتا ہے، اس کے دل میں استدراج کا کبھی خیال بھی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ کا خیال پیدا ہونا دلیل ہے کہ آپ حق پر ہیں۔ تو میرے بھائیو، تواضع، عاجزی، انکساری بہت بڑی چیز ہے، اللہ کو بہت پسند ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ نبی ملک بننا چاہتے ہیں یا نبی عبد بننا چاہتے ہیں، یعنی بادشاہت بھی ہم آپ کو دے دیں نبوت کے ساتھ۔ فرمایا میں نبی عبد بننا چاہتا ہوں، عبدیت، عاجزی۔ اسی لیے اللہ کے نزدیک عبدیت سے بڑھ کر مقام کوئی نہیں۔ اتنا لمبا سفر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس اور بیت المقدس سے معراج کسی نبی کو نصیب نہیں ہوا، یہ امام الانبیاء کو عطا فرمایا۔ معراج جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اور اس میں بھی بڑی عجیب و غریب حکمت ہے کہ اصل میں چچا ابو طالب کی موت ہو گئی، 3 دن کے بعد خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی موت ہو گئی، یہ دونوں بازو تھے آپ کے، تو آپ ٹوٹ چکے تھے۔ اسی عالم میں تبلیغ کے لیے طائف پہنچے، اور طائف والوں نے جو معاملہ کیا دنیا جانتی ہے کہ کیا معاملہ کیا تھا۔ حضرت بہت ٹوٹ چکے تھے، بھئی مجھے کوئی ایک گالی دے دیتا ہے تو میں ٹوٹ جاتا ہوں۔ وہاں تو حال آپ پڑھیں کہ کیا حال تھا، خون جو بہا ہے طائف میں۔ ہمارے حضرت معالی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تاریخ کے لکھنے والوں نے صرف قدم دیکھے اور یہ لکھ گئے کہ ایسا خون نکلا تھا کہ آپ کے چپل مبارک چپک گئے تھے خون سے۔ فرمایا اگر وہ میرے نبی کے کپڑے اٹھا کر دیکھتے تو شاید تاریخ میں یوں لکھ جاتے جیسے ہم پانی میں غسل کرتے ہیں، حضرت نے خون میں غسل کیا تھا، فوارے اڑ رہے تھے۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ حضرت احد میں جو آپ کو تکلیف ہوئی کہ آپ کو پتھر لگا اور آپ کا دانت مبارک عتبہ بن ابی وقاص نے مارا تھا، یہ دانت مبارک ٹوٹ گیا تھا۔
تو عجیب و غریب مسئلہ یہ ہوا کہ اس کی نسل میں سارے یہ ٹوٹے ہوئے دانت سے پیدا ہوتے تھے. یہ نبی کی جو ستانے کا مسئلہ. عبداللہ ابن کیمیہ نے یہاں پتھر مارا تو سر پر جو آپ نے ٹوپی پہن رکھی تھی لوہے کی حفاظت کی، اس کی کڑی گھس گئی، ایسی گھسی کہ نکل نہیں رہی تھی. بڑی مشکل سے نکالا، خون نکلا، خون بند نہیں ہو رہا تھا. راکھ لی، راکھ لگا کی، تب جا کر خون بند ہوا. تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ احد میں جو آپ کو تکلیف ہوئی، اس سے بھی زیادہ تکلیف زندگی میں کبھی ہوئی ہے؟ فرمایا عائشہ اس سے زیادہ تکلیف مجھے طائف میں ہوئی تھی. اس سے آپ انداز لگا لیں. تو بہت ٹوٹ چکے تھے حضرت. ایسے وقت میں نبی کو تسلی کا کوئی سامان بظاہر نظر نہیں آ رہا تھا، چونکہ خدیجہ بھی گئے، ابو طالب بھی چلے گئے، تسلی کا سامان نظر نہیں آ رہا تھا. تو علماء صوفیہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے گھر کا مہمان بنا کر آپ کو تسلی عطا فرمائی. فرمایا معراج میں یہ راز ہے کہ آپ کو، اس لیے کہ جب کوئی انسان ٹوٹ جاتا ہے نا تو آپ کہتے ہیں 2 دن ہمارے گھر چلے آؤ، اور جب وہ آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، ذرا آپ باتیں کرتے ہیں تو ان کو تسلی ہو جاتی ہے. فرمایا اللہ نے تسلی کے لیے اپنے وہاں بلایا. اور عجیب و غریب راز یہ ہے کہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو نمازیں ملی تو ساری عبادتیں دنیا میں آئی، وہی اتری اور عبادت دی، نماز وہی کیوں دی؟ فرمایا راز اس میں یہ ہے کہ جب یہ مقام بلند نبی کو ملا اور اللہ کا قرب نصیب ہوا، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، بہت قریب ہوئے اللہ کے. فرمایا شفیق نبی کے دل پر خیال آیا، اللہ تو نے مجھ کو اتنا بڑا مقام دیا، میری امت کو کیسے ملے گا؟ اس لیے کہ ہر شفیق باپ یہ سوچتا ہے کہ میرے بیٹے کو بھی ملے، شفیق استاذ یہ سوچتا ہے کہ میرے شاگرد کو بھی ملے، شفیق شیخ یہ سوچتا ہے کہ میرے مرید کو بھی اللہ تعالیٰ یہ مقام دے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر شفقت کس کی؟ فرمایا آپ کو اپنی امت وہاں یاد آ گئی کہ اللہ تو نے اتنا قرب مجھے دے دیا تو میری امت کو یہ کیسے ملے گا؟ علیم بذات الصدور نے نماز دے کر کے فرمایا محبوب تیری امت جب نماز پڑھے گی تو ابھی تو جتنا قریب ہوا ہے سجدے میں تیری امت اتنی ہی قریب ہو جائے گی. اسی لیے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے. انسان نماز میں اللہ کے قریب پہنچ جاتا ہے بشرطے کہ نماز بھی نماز ہو. حضرت نے فرمایا کہ چوری کرنا کیسا ہے؟ مشکات کی روایت. فرمایا بہت برا. زنا کرنا بہت برا. فلاں بہت برا. فرمایا نماز کے چور کو نہیں جانتے؟ فرمایا کیف یا رسول اللہ، نماز میں چوری؟ فرمایا سجدے پورے نہ کرنا، رکوع پورے نہ کرنا، دماغ کو مختلف خیالوں کے اندر گھماتے رہنا، یہ نماز کی چوری ہے. فرمایا اس چوری کو تو تم بدترین سمجھتے ہو اور نماز کی چوری کو تم بدترین نہیں سمجھتے ہو، یہ بھی تو چوری ہے. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ اتنا بڑا سفر، لیکن اس سفر کو اللہ جب بیان کرتا ہے تو عبد، سبحان الذی اسرا بعبدہ، عبدیت اللہ کو بہت پسند. اور عبد کیسا ہونا چاہیے؟ غلام وہ ہوتا ہے جو آقا اور باس کے کام پر اشکال نہ کرے، وہ ہوتا ہے غلام. غلام اس کو نہیں کہتے کہ اللہ عشاء کی نماز ابھی کیوں رکھی اور فجر کی نماز ابھی کیوں رکھی اور ظہر کی نماز ابھی کیوں رکھی اور اس مسئلے میں کیا حکمت ہے اور اس مسئلے میں کیا حکمت ہے. یہ جو آج ذہنیت ہے نا لوگوں کی، یہ غلامی کی ذہنیت نہیں ہے. غلام کبھی باس کے کام پر اشکال نہیں کرے گا، کبھی آقا کے کام پر اشکال نہیں کرے گا. میں ایک بہت موٹی سی مثال دوں، کسی موقع پر تشریح کروں گا اس کی. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن بہ نقعا. اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی قسم کھائی، ہارس کی، ان آیات میں دوڑنے والے گھوڑے کی قسم. وہ دوڑنے لگے تو اس کے پاؤں کے نیچے سے اڑنے والی راکھ کی قسم، اور اس کے پاؤں کے نیچے لوہا لگاتے اسٹیل، تو اور وہ اسٹیل جب پتھر سے ٹکراتا ہے تو آگ اڑتی ہے. اللہ کہتا ہے آگ کی قسم، گھوڑوں کی صفات کی قسم کھائی.
تو اور پھر گھوڑوں کی صفات قسم کھا کر فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، تاکید در تاکید در تاکید، ان الانسان، یہ تو علماء جانتے ہیں کہ کتنی تاکید ہے اس پہ. بے شک انسان لربہ، اپنے رب کا، لکنود مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت ناشکرا ہے. علامہ راضی کہتے ہیں کہ یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ میری ناشکری بیان کرنے کے لیے تو نے حیوان کی قسم کھائی، اینیمل کی؟ میں تو اشرف المخلوقات، بہت بڑا ہوں، میں تو، میرا مقام تو بہت بڑا ہے، اور تو اینیمل کی قسم کھا رہا ہے. راضی فرماتے ہیں کہ حکمت یہ ہے کہ ہارس اور گھوڑا اپنے مالک کا بڑا وفادار ہے، بہت وفادار. اس کی وفاداری کا حال یہ ہے کہ رات میں اس کو نیند نہیں آتی، سویا نہیں، اور صبح کو مالک پھر لے کر کے اس کو چلتا ہے. وہ کبھی نہیں کہتا کہ مجھے سونا ہے. وہ تھکا ہوا ہے، وہ کبھی نہیں کہتا کہ میں آج تھکا ہوا ہوں. اس کو بخار ہے اور صبح مالک لے کر کے چلتا ہے. وہ کبھی نہیں کہتا کہ مجھے بیماری کی چھٹی چاہیے. تم سب چھٹی لیتے ہو بیماری کی، 15 days 10 days چھٹی چاہیے، تو مجھے بھی تو چھٹی چاہیے. وہ کبھی نہیں کہتا. ہمارے وہاں کسی زمانے میں ہارس گاڑی چلتی تھی. یہ اس وقت رکشا وغیرہ نہیں ہوتے تھے، یہ گاڑیاں. آج بھی بہت سارے لوگ اس کو رکھتے ہیں شوق کے لیے. تو اس زمانے میں کمانے کے لیے رکھتے تھے. تو شام ہوئی، مالک اب واپس وہ ہارس گاڑی لے کر گھر جا رہا ہے. اتنے میں کوئی صاحب مل گئے، کہتے ہیں ذرا اسٹیشن اتار دو نا. بھائی میں تو واپس جا رہا ہوں، اب میں کہاں، میری ٹرین چلی جائے گی، میں 10 روپے زیادہ دے دیتا ہوں. گھوڑا کبھی یہ نہیں کہے گا کہ تیرے 10 روپے کے لیے مجھے کیوں مار رہا ہے. اب یہ میں مثالیں دے رہا ہوں اس کی عبدیت، اس کی غلامی کی، حالانکہ میں نے نہیں پیدا کیا اس کو. اللہ اکبر، میں نے نہیں بنایا اس کو، وہ تو اللہ کا بنایا ہوا ہے. لیکن تھوڑی سی تابع داری پر وہ میرا کتنا تابع بنا ہوا ہے کہ کبھی اس نے مجھ پر اشکال نہیں کیا. یہ اللہ کا بنا ہوا مال اور بندے، یہ کیسے بندے ہیں جو ہر عمل میں اللہ کو سوال کرتے ہیں؟ کیسے بندے؟ بات بات میں سوال اللہ کو، یہ کیوں، یہ کیوں، یہ کیوں؟ ہمارے بچوں کی ذہنیت اسی لیے خراب ہوتی جا رہی ہے. وائی ساری دنیا کے باب میں تو کہیں نہیں پوچھتے، وائی شریعت کے باب میں ہے، نماز کے باب میں، عبادت کے باب میں، اخلاق کے باب میں، فلاں حکم میں، فلاں حکم میں. یہ عبدیت کے خلاف ہے. عبدیت بہت بڑی چیز ہے. اللہ کو عبدیت پسند ہے. بندہ وہ ہوتا ہے جو مالک کی بات کو مان لے. وہ جو کہیں سر تسلیم خم ہے، مجاز یار میں آئے. وہ جو کہیں مجھے منظور ہے. وہ رات کو دن کہہ دے مجھے منظور ہے، وہ دن کو رات کہہ دے مجھے منظور ہے. اس کو کہتے ہیں عبدیت. قاضی آپ نے محمود غزنوی کا نام تو سنا. غزنا یہ افغانستان میں آیا، جو افغان کے ہوں گے انہیں پتا ہے، افغانستان میں آیا غزنا. محمود غزنوی بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے بھی تھے، نیک آدمی بھی تھے. ان کے بہت سارے خدام تھے، کام کرنے والے تھے. اس میں ایک ایاز نامی بھی تھا. ان کے لطائف علامہ رومی نے بہت نقل کیے ہیں، معارف مثنوی میں بہت نقل کیے ہیں، عجیب و غریب ان کے واقعات. اور وہ چونکہ وفادار بہت تھا، اس لیے بادشاہ محبت بہت کرتا تھا اس سے، بہت محبت. بھائی وفاداروں سے ہر ایک کو محبت ہوتی ہے تو اللہ محبت نہیں کرے گا. اس کے وفادار بنیں گے تو یقیناً اللہ بھی محبت. اس کے وفادار بنو، اللہ کے وفادار بنیں گے وہ محبت کرے گا. علامہ رومی نے اس کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایاز نے ایک الماری رکھی تھی، اور اس الماری کو یوں کھولتا تھا، دیکھتا تھا، پھر بند کر دیتا تھا، اور کسی کو دیکھنے نہیں دیتا تھا. تو اور خدام کو دشمنی تھی اس سے، اس لیے کہ بادشاہ محبت بہت کرتا تھا اس سے، اس لیے دشمنی تھی. تو بادشاہ کو شکایت کر دی کہ بادشاہ سلامت، اس نے مال چوری کیا ہے خزانے سے اور اپنی الماری میں رکھا ہے، اور یہ تالا لگا دیتا ہے، کسی کو دیکھنے نہیں دیتا، یہ خود دیکھتا ہے رکھ دیتا ہے، دیکھتا ہے رکھ دیتا ہے. بادشاہ نے ایک دن ایاز سے کہا کہ اچھا چابی لاؤ.
چابی لی, کسی کو بھیجا کہ جاؤ اس کی الماری کھولو لے آؤ. اب جو لائے تو پرانے ایک جوڑی کپڑے تھے, پرانے چپل تھے اس کے, لائے بادشاہ کے سامنے رکھا, کہا یہ ہے, کہا بس یہی ہے. اور تو جو گیا تھا اس سے کہا بھائی دیکھو کچھ ہو, کہا نہیں یہی ہے. ایاز سے پوچھا کہ یہی ہے, کہا جی. تو کہا اس کو تو اتنا چھپا کر رکھتا ہے اور دیکھتا ہے. فرمایا بادشاہ سلامت آپ کو معلوم ہے کہ جب میں اپنے گھر سے آیا تھا تو غریبی میں یہی کپڑے اور یہی پھٹے ہوئے چپل پہن کر کے آیا, تو میں نے اس کو حفاظت سے رکھا تاکہ میں اپنی غریبی کو بھول کر کے غرور اور تکبر نہ کرنے لگوں. علامہ رومی نے اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے جو اپنی پرانی زندگی کو بھول جاتا ہے وہ متکبر بن جاتا ہے, وہ اللہ کا شکر گزار کبھی نہیں بنتا, وہ کبھی اللہ کا شکر گزار نہیں بنتا. اپنی پرانی زندگی کبھی نہ بھولو, اپنی غریبی, اپنے حالات, اپنے مصائب کبھی نہیں بھولنا چاہیے. اس سے ہمیں اللہ یاد آتا ہے, اسے اللہ کی نعمتوں پر شکر کی توفیق ہوتی ہے. تو ایک مرتبہ ایک بہترین قسم کا دائمن نکالا, بڑا قیمتی, محمود غزنوی نے, اور اس کو سارے خدام کو کہا کہ اس کو توڑ دو بھائی. تو سب نے کہا نہیں نہیں بہت قیمتی ہے, اس کو کیسے توڑے, اس کو کیسے توڑے. ایاز سے کہا کہ اس کو توڑ دے. اس نے اٹھایا, مارا, زور سے ٹوٹ گیا, اور ہنگامہ ہو گیا کہ اتنا قیمتی دائمن تو نے توڑ دیا. مصنوعی اور بناوٹی آرٹیفیشل طور پر بادشاہ بھی غصے ہوا کہ نالائق اتنا قیمتی تو نے توڑ دیا. تو ایاز کا جواب علامہ رومی نے نقل کیا, اس نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت دائمن ٹوٹ سکتا ہے, آپ کا حکم نہیں ٹوٹ سکتا, آپ کا حکم. علامہ رومی اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد دل کو ہلا دیتے ہیں ہمارے, اور یوں کہتے ہیں ساری خواہشات کو توڑ دو, اللہ کے حکم کو نہ توڑو. اپنی ساری خواہشات پامال کر دو. جاب ہے, نماز ہے, پہلے نماز. کاروبار بزنس ہے, پہلے نماز. ساری خواہشات ٹوٹ سکتی ہے, بیوی کی محبت ٹوٹ سکتی ہے, اللہ کا فریضہ نہیں ٹوٹ سکتا. اولاد کی محبت ٹوٹ سکتی ہے, اللہ کا فریضہ نہیں ٹوٹ سکتا. میرے بھائیوں, حقیقت یہ ہے کہ عبدیت اللہ کو پسند ہے. عبد بنو گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے ہم پیارے بنیں گے. اللہ تعالی ہم تمام کو عبدیت نصیب فرمائے, عاجزی نصیب فرمائے. چھوٹے بن کر رہنے کی کوشش کرو, بڑے اور شان والے بننا کوئی کمال نہیں ہے. یہ بڑا بن جانا, قرآن میں اللہ کہتا ہے لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا, تو اچھل اچھل کے مت چل, تو نہ زمین کو پھاڑ سکتا ہے نہ آسمان کو پہنچ سکتا ہے. پھر کیوں اتنا اترا رہا ہے, غرور کر رہا ہے. تو میرے بھائیو, عبدیت اللہ کو پسند ہے, عاجزی پسند ہے, انکساری پسند ہے, تواضع پسند ہے. تواضع آرٹیفیشل نہ ہو, واقعتاً دل سے, دل میں یہ استحضار ہو کہ میں اللہ کا بنایا ہوا ہوں, وہ جب چاہے میرے ساتھ جو معاملہ کرنا چاہے کر سکتا ہے, میری کوئی حیثیت نہیں. اگر یہ دل میں ہے تو انشاءاللہ تواضع ہے. اللہ عبدیت ہم سب کو نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.